واقعہ حضرت یوشع بن نون کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور و متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتت ان کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، واعظ و نصیحت کی، اور انہیں ان احکامات پر منع عن عمل کی تائید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرہ پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کی بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے اتراتے مذاق اڑاتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، غرور، نحوست، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے حتتن حتتن کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کو چھوڑ کر حتہ فی شہرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانہ بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ و معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہی کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی تہیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکے بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز ہے۔
چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔